اس کا ایک الگ ہی مقام تھا. وہ اس کا بچپن سے ہی شہادت کا شوق تھا. فوج میں جانا اس کا سب سے بڑا شاید شوق ہو. انہوں نے امی سے ایک بات کی, امی ہماری زندگی بھی فخر کی ہے اور ہماری موت بھی فخر کی ہوگی. آپ مجھے بھی فخر ہے کہ میں ایک شہید کا بھائی ہوں. شروع سے ہی بڑے آرمی میں اس پہ کریز تھا جانے کا. اور وی آر تھینکفل ٹو فورس کمانڈر گلگت بلتستان. ہی از پیئنگ وزٹ. السلام علیکم ناظرین. جی ایم این کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر رانا. ناظرین, جیسا کہ آج پورے ملک میں یوم دفاع کی مناسبت سے جو عوام ہے, لوگ ہیں, وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں یوم دفاع کو اور خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں تمام ان شہداء کو جن کی بدولت آج یہ ملک جو ہے قائم و دائم ہے. ہم آج اسی مناسبت سے لیفٹیننٹ اظہر عباس کے اس کمرے میں موجود ہیں, شہید لیفٹیننٹ اظہر عباس, جنہوں نے ملک کے خاطر اپنی جان قربان کر دی. ان کے روم میں ہم موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ان کی یادیں یہاں پہ موجود ہیں ان کی سینریز کی شکل میں. ان کی ایک سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو وردی تھی, ان کے جو میڈلز تھے, ان کے کپس, ان کی ساری جو چیزیں تھی جو ان کے استعمال میں تھی وہ یہاں پہ موجود ہیں. آج چونکہ 6 سپتمبر ہے اور پاک آرمی کے ان جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پاک آرمی کے جوان بھی مختلف گھروں میں وزٹ کر رہے ہیں اور ان کی جو بٹالین تھی ان کی طرف سے بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے روم میں گلدستے موجود ہیں, ان کو یاد کیا جاتا ہے. آج فورس کمانڈر گلگت بلتستان نے یہاں پہ وزٹ کیا. ہم ان کے بھائی سے بات کریں گے, لیفٹیننٹ اظہر عباس شہید کے, کہ ان کے کیا جذبات ہیں جب ایسے دن آتے ہیں جب پورا ملک جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کو کیسا لگتا ہے, آپ کو فخر محسوس ہوتا ہوگا یقیناً. آف کورس آپ نے پورے ایلیبریشن کی, دیکھیں یہ پوری یادیں ہمارے لیے, اس کا ہر پل ہم نے اس کو کیپچر کیا ہوا ہے. اظہر شہید ہے, شہید ہے تو ہم نے شہید رکھا ہوا ہے پورے قوم کے لیے, ہمارے فیملی کے لیے, ان کے ماں باپ کے لیے, بہن بھائی پیرنٹس سب کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. انہی شہیدوں کی بدولت ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں, پورا ملک ان کے گن گا رہا ہے. تو اسپیشلی ان دنوں میں ان کو مطلب ہر کوئی یاد کرتا ہے. اور وی آر تھینکفل ٹو فورس کمانڈر گلگت بلتستان. ہی از پیئنگ وزٹ فار ہز ٹریبیوٹ, یعنی وہ ٹریبیوٹ پیش کرنے آ رہے ہیں. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. تھینکس مطلب آلویز, یعنی ان کی کمانڈر, ان کی پوری ٹیم آلویز مطلب انہیں قبر میں بھی ادھر بھی وقتاً فوقتاً آ کے حوصلہ افزائی کرتی ہے. یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. تو ہم بہت تہ دل سے مشکور ہیں کہ مطلب وہ شہیدوں کو بھولے نہیں ہیں, ان کو یاد رکھتے ہیں انہیں ایونٹس میں. کن حالات میں جو اظہر عباس جو تھے لیفٹیننٹ وہ شہید ہوئے تھے؟ بیسیکلی وہ آپ کو پتہ ہے سیاچن مطلب دنیا کا سب سے ہائیسٹ پوسٹ ہوتی ہے. جو فارمر سی او تھا, فارمر کمانڈر تھا, تو وہ ہر وقت اسی چیز کو وہ فیل کر رہے تھے کہ یار اس بندے کے اندر ایک چمک تھی, ایک کریوسٹی تھی, مطلب ایک زیل تھا. تو اس چکر میں وہ خود چلے گئے تھے. اور یہاں پہ یہ بھی ہم نے سننے میں آیا کہ اس کے ساتھ جو جوان تھے, مطلب وہ اتنا ہارڈ ایریا تھا, ان کا بھی جو لگیج تھا وہ خود لے کے, مطلب جو لوگ وہاں 15 ڈیز میں یا 20 ڈیز میں جا رہے تھے, اس نے میکسیمم شاید ایک ہفتے کے اندر چلے گئے تھے وہاں پہ بہت اچھا انہوں نے مطلب ایز آفیسر مطلب اس نے لیڈ کیا. اور جو ہائیسٹ پیک تھا اس پیکٹ کا نام بھی یوسف پیکٹ تھا. اور یوسف یعنی میں نے پہلے بھی بتایا تھا, اتفاق سے ان کے ابو کا نام تھا ایس پی یوسف صاحب ہیں, وہ انہوں نے بھی اپنا خدمات انجام دی ہیں. تو وہ بچپن سے اپنے ابو کا آئیڈیل تھے, وہ چاہ رہے تھے کہ میں بھی فورس جوائن کروں, ادھر آرمی اور پولیس. ہی واز ٹرائنگ ٹو سرو دا نیشن. تو بہرحال اس نے پروف کر دیا, اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے پروف کر دیا کہ ہی واز ریئل ہیرو آف آور کنٹری. جی بالکل, یقیناً وہ ایک ریئل ہیرو ہیں. اور ناظرین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گلگت بلتستان کے جو 15,000 سے اوپر کی جو چوٹیاں ہوتی ہیں, یہاں پہ سیاچن تو بہت ہی اونچا پہاڑ ہے جہاں پہ صرف خدمات سر انجام دینا, وہاں ڈیوٹی دینا ہی ایک جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. اور لیفٹیننٹ جو اظہر عباس ہیں انہوں نے وہاں پہ ملک کے خاطر اپنی
جان دی. ہمارے ساتھ ان کے بھائی موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. سر, آج کے دن آپ کیسا دیکھتے ہیں اپنے بھائی کی ان کی بہادری کو اگر یاد کریں تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب. سب سے پہلے تو یوم دفاع پاکستان کی مناسبت سے جو پروگرام آپ نے ارینج کیا اس کا بہت شکریہ, اور کمانڈر FCNA کا بھی بڑا شکریہ. تو اظہر کے بڑے بھائی کی حیثیت سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں فخر ہے, میری فیملی کو فخر ہے, پورے GB پاکستان کو فخر ہے کہ ان کا نام بھی ایک شہید کے اس میں آیا, اور مجھے بھی فخر ہے کہ میں ایک شہید کا بھائی ہوں. وہ شروع سے ہی بڑے آرمی میں اس کے کریز تھا جانے کا, تو الحمدللہ اس کی یہ خواہش بھی پوری ہوئی, اور شاید شہادت کا وہ جو اس کے دل میں ہوگا وہ بھی اللہ نے قبول کی. تو رہی بات ان کا جو فرسٹ پوسٹنگ وہاں PMA سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد وہ سیاچن کی آئی تھی, تو وہاں پہ جو میکسیمم میرے خیال میں 20 سے 25 دن کا ٹینیور ہوتا ہے اوپر پوسٹ میں, تو انہوں نے 3 سے 4 مہینے وہاں پہ گزارے سردیوں میں. بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین, ان کے واقعی یقیناً جذبات بھی آج کے دن جب بہت سارے تحفے ان کو وصول ہوتے ہوں گے تو ان کو اپنے بھائی کی بھی یاد آتی ہوگی, لیکن ساتھ ساتھ ان کو فخر بھی ہے کہ ان کے بھائی نے مملکت خداداد پاکستان کے لیے اپنی جان کی قربانی دی. جی, تو ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ اظہر عباس کی سسٹر بھی موجود ہیں, کبریٰ فاطمہ. کیسا لگتا ہے جب یہ دن آتا ہے, اور ساتھ یہ بتائیں کہ شہید جو اظہر عباس تھے لیفٹیننٹ, وہ بحیثیت انسان کیسے تھے؟ ان کی تعریفیں اگر میں شروع کر دوں تو شاید دن ختم ہو جائے. بچپن سے ہی ان کا ایک الگ ہی مقام تھا گھر پہ, سب کے لاڈلے, سب سے پیار سے بات کرنا, بہنوں کے ساتھ ان کی جیسے دوستی ہی تھی. ہم نے ہمیشہ اپنے بابا کی ڈیتھ ہو گئی تھی 1 سال پہلے, تو ہم نے اپنے بھائیوں کو اپنے باپ کی جگہ میں دیکھا تھا, لیکن اس کا ایک الگ ہی مقام تھا. وہ اس کا بچپن سے ہی شہادت کا شوق تھا, فوج میں جانا اس کا سب سے بڑا شاید شوق ہو. جب ابو نے ان سے کہا ویسی کے بعد کہ آپ نے انجینئرنگ کرنی ہے کہ میڈیکل, اب انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے نہ میڈیکل کا شوق ہے نہ انجینئرنگ کا. تو پھر وہ چلے گئے ادھر ہی فوج میں. تو شہادت سے پہلے سیاچن میں جب ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی تو امی نے ان سے پہلے ایک بات کہی کہ بیٹا مجھے سیاچن سے ڈر لگتا ہے, تو آپ سیاچن جا رہے ہو. تو انہوں نے امی سے ایک بات کی, امی ہماری زندگی بھی فخر کی ہے اور ہماری موت بھی فخر کی ہوگی. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ میں ادھر روز اندر باہر جاتا ہوں, گھر میں کہیں گر جاؤں, باہر کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے اور میں مر جاؤں, اس سے بہتر یہ نہیں کہ ہم ایک شہادت کی موت کو ہی پریفر کریں. تو آپ بالکل بھی نہ خفا ہوں, بالکل بھی نہ وہ مطلب بالکل کانفیڈنٹ تھا کہ اس نے شہید ہونا ہے, بالکل کانفیڈنٹ تھا وہ, بس اللہ کو منظور جو. لیکن ہمیں شہادت پہ فخر ہے, ہم روتے نہیں, لیکن اس طرح کے دن آتے ہیں تو بھائی کو ایک خواب تھا کہ ان کو یونیفارم پہ دیکھنا, لیکن ہم لوگوں نے شاید ان کو ابھی تک یونیفارم میں دیکھا ہی نہیں تھا. اور وہ اچھا, پاکستان آرمی نے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی سپورٹ کیا اس کے بعد؟ ہاں, پاک فوج کا رول ہمارے ساتھ بہت زیادہ پازیٹیو رہا. ہماری زندگی میں ایسی کوئی مشکلات تھی نہیں, ایسی کوئی ہماری وہ نہیں کہ ہم اچھی زندگی گزار رہے تھے. اچھی زندگی ہم گزار رہے ہیں کیونکہ بابا بھی ہمارے اچھی پوسٹ میں تھے, لیکن بھائی کی شہادت کے بعد پاک فوج نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے, چاہے وہ یونٹ ہو, چاہے وہ بھائی کے کورس میٹس ہوں, چاہے وہ جو پچھلے تھے فارمر جو ہمارے میجر جنرل احسان محمود صاحب, انہوں نے بہت زیادہ ہمارا ساتھ دیا. ہمیں اس بات کا یقین ہے اگر زندگی میں ہمیں کبھی کوئی مشکل آئے گی, کبھی کوئی پریشانی آئے گی, پاک فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی, چاہے وہ یونٹ کی شکل میں ہو, وہ بھائی کے کورس میٹس کی شکل میں ہو, یا وہ کمانڈرز کی شکل میں ہو. اتنا بڑا ہمیں اعزاز دیا ہے کہ وہ ہمارے گھر آ گئے ہیں, وہ ہمارے وزٹ کر رہے ہیں, ہمارے گھر آئیں. ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے اس بات کی. ہمیں زندگی سے شاید کچھ نہیں چاہیے. آپ کو شاید اندازہ نہ ہو یا پوری دنیا کو اندازہ نہ ہو, ان کا گھر آنا ہمارے لیے کتنی بڑی خوشی کا باعث ہوتا ہے.
वो यकीनन शोहदा के लिए पूरी कौम जो है वो दुआएं भी करती है, और पाक फ़ौज अपने शोहदा को कभी नहीं भूलती। और ऐसे मौक़ों पर जो कि बहन ने कहा कि फ़ोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान भी आए, साबका फ़ोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान ने भी इनके घर विज़िट किया, और ये एज़ाज़ की बात होती है एक शहीद के घर वालों के लिए और शहीद के लिए कि पूरा मुल्क जो है उनकी शहादत पर अशश कर उठता है, फ़ख्र करता है और उनके दर्जात के लिए दुआएं करता है। हम उन तमाम शोहदा पे फ़ख्र करते हैं, उन तमाम गाज़ियों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने 1965 की जंग हो या उससे पहले जंगें और उसके बाद अब तक मुल्क के दिफा में किरदार अदा किया। और यकीनन मुस्तहकम अफ़वाज ही तवाना और अज़ीम पाकिस्तान की अलामत हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान ताहिर राना को इजाज़त दीजिए।